السلام علیکم ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں ہری پور کی بہت ہی اہم شخصیت ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہری پور کے جتنے بھی جو لیبر طبقہ ہے ان کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں مختلف فورم، اپنی جو ہے کاوشوں سے جو ہے غریب جو لوگ ہیں ان کے دلوں پہ راج کرتے ہیں، اور بہت ہی کائنڈ پرسن ہے۔ طاہر امین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، لیبر ایکٹیوسٹ۔ 15 سال سے جو ہے اس فیلڈ میں کوئی امیر ہو یا غریب میں جو ہے فرق نہیں رکھتے ہیں۔ جتنے حقوق جو ہے امیر کے لیے ہیں اتنے ہی جو ہے غریب کے لیے بھی ہونے چاہیے۔ یہ ان کا جو ہے ہمیشہ سے موٹو رہا ہے۔ اور دیکھا جائے تو تار انڈسٹریز میں جتنے بھی جو فیکٹریز ہیں، امپلائز آتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے ریلیف ان کو فراہم کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم ان سے بات کریں گے کہ جتنا بھی جو لیبر طبقہ ہے ہری پور کا، اور ان کے لیے کیا کیا آگے مستقبل میں یہ پلانز ہیں جو کہ لے کے آئیں گے۔ یہ بتائیں کہ آج کل کے جو ابھی ہری پور کے حالات چل رہے ہیں، اب دیکھا جائے تو لیبر طبقہ ہے، تو اس حوالے سے کیا آپ کا علائی عمل ہے اور آگے کیا آپ کے منصور ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ میں ایک تو آپ کے ٹی وی چینل کا اور ذاتی طور پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جو آپ جرنلسٹ ہیں اس میں بہت کم لوگ ایسے ہیں، بہت کم چینل ایسے ہیں جو لیبرز کے لیے جو ہے نا وہ آواز اٹھاتے ہیں۔ زیادہ تر جو چینلز ہیں جی وہ اس پہ نہیں بولتے، اور زیادہ تر جرنلسٹ جو ہیں وہ اس پہ نہیں بولتے، اور یہ بڑی ایک افسوسناک جو صورتحال ہو، اس پہ ہمارا گلہ بھی رہتا ہے۔ اور ایک یہ پیغام ہے ان کے لیے کہ جہاں آپ بڑے بڑے لوگوں کی خبریں لگاتے ہیں، اگر میں مناسب الفاظ میں بات کرتا ہوں، اور جہاں پہ جو لیبرز کا، جو انڈسٹریل ورکرز کا، جو انڈسٹریل ورکرز وومن ہیں، ان کا جو جینون ایشوز ہوتے ہیں جی وہ آپ کی اخباروں میں نہیں آتے، اور بہت کم اخباریں ہیں جو ہے نا وہ جس کو کوٹ کرتی ہیں، اور بہت کم چینل جو ہیں جی وہ ان کو کرتے ہیں۔ بیسیکلی میں ایک انڈسٹری میں کام کرنے والا ایک لیبر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں وہاں جس ادارے میں میں کام کرتا ہوں، ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس نام ہے، وہاں کی یونین کا صدر ہوں۔ 2 یونینیں ہیں وہاں پہ، اور ہماری یونین جو ہے وہ CBA ہے، اور اس کے علاوہ ہزارہ لیبر فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو لیبر ونگ ہے جی اس کا میں ہزارہ ریجن کا میں جنرل سیکرٹری ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو میرے انٹرو میں جو باتیں کی ہیں کہ غریب طبقے کے لیے میں آواز اٹھاتا ہوں، اور اس طرح کی جو باتیں آپ نے کی ہیں میرے حوالے سے، آپ کی مہربانی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ میں جو ہے وہ لیبرز کے لیے، جو میری جتنی بھی ایفرٹ ہے وہ لیبرز کے لیے ہے۔ اور لیبرز کون ہیں؟ وہ لوگ جو انڈسٹریوں میں کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو شاپنگ مالز پہ کام کرتے ہیں، وہ ٹیچر جو پرائیویٹ سکولوں میں پڑھا رہے ہیں، اور وہ بچے جو شادی حالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جی کہ وہ جو سارا دن جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں، اور CNG پہ، پیٹرول پمپوں پہ، اسپتالوں میں کام کرنے والے جو لیبرز ہیں، ان کو ہم اپنی ٹرم میں فارمل لیبرز کہتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے، یہ فارمل لیبرز کی ڈیفینیشن میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ وہ مزدور کی جس کے لیے پاکستان میں قوانین بنے ہوئے ہیں۔ اور میں اپنی جو گفتگو ہے اس کو اس طرح سے شروع کروں گا کہ جو ایک عام مزدور ہے اس کو اس وقت پاکستان میں، اس وقت ہم KPK میں ہیں، KPK کی اناؤنسمنٹ کے مطابق اس کی 36,000 روپے منیمم ویج ہے، 8 گھنٹے اور 26 دن کی جو ہے نا وہ تنخواہ ہے۔ یہ اس کے لیے، اس کے علاوہ اس کو سوشل سیکیورٹی میں اس کا جو علاج ہے اس کا، اس کے بیوی بچوں کا، اس کے والدین کا، یہ اس کا پروٹوکول ہے۔ اس کے علاوہ بڑھاپا پینشن یہ اس کو ملنی چاہیے، EOBI کا محکمہ جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ورکر ویلفیئر بورڈ، یہ آپ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے گھر میں، تو یہ مجھے ورکر ویلفیئر بورڈ کی طرف سے ملا ہوا ہے، اور اس کا میں نے ابھی آپ کو جو ہماری گپ شپ ہو رہی تھی اس میں بتایا ہے کہ اس کا بڑا مائنر سا ایک کرایہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ورکر ویلفیئر بورڈ کے سکول ہیں اس میں ہمارے بچوں کی تعلیم جو ہے نا وہ فری ہے۔ اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن میں اگر ہمارے بچے جاتے ہیں تو ورکر ویلفیئر بورڈ، جہاں پہ لوگ جو ہے نا یونیورسٹیوں کالجوں میں جہاں پہ جا کر لاکھوں روپے جمع کرواتے ہیں، تو وہاں پہ ورکر ویلفیئر بورڈ کی طرف سے جو مزدور ہے، جو انڈسٹریل ورکر ہے، ان کے لیے ایک صرف لیٹر دیا جاتا ہے، تو وہ پیمنٹ جو ہے وہ یونیورسٹی کو ورکر ویلفیئر بورڈ کرتا ہے۔ اور یہ
کس کا پروٹوکول ہے؟ یہ کوئی پرمننٹ ملازم کی بات نہیں کر رہا، یہ کسی کا نہیں کر رہا، یہ جو انڈسٹریل اسٹیٹ میں کام کرنے والے ایک عام مزدور جو ہے اس کا یہ پروٹوکول ہے۔ اور کیا یہ ابھی سب فیکٹریز میں یہ قانون لاگو ہو چکا ہے یا صرف ای او پی میں؟ یہ اس طرح ہے جی کہ ہری پور میں تقریباً انڈسٹریوں کی اگر بات کریں تو تقریباً 400 انڈسٹریاں جو ہیں وہ اس وقت ہیں، اور اس میں کوئی اگر چند انڈسٹریاں ایسی ہوں کہ جس میں یہ ایک آئیڈیل قسم کی صورتحال ہو تو میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چند انڈسٹریاں ہیں جو منیمم ویج دے رہی ہیں، اور ورکر ویلفیئر بورڈ کے تحت جو مراحت ہیں وہ اس کے لیے فیکٹری کا رجسٹرڈ ہونا، اس کے بعد جو ورکر ہے اس کا انٹائٹلمنٹ جو ہے نا اس کی ہونی، اور بیسک جو ریکمنڈیشن ہوتی ہے وہ انڈسٹریٹس خود دیتا ہے۔ فیکٹری آنر، فیکٹری مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کو جب لیٹر دے گی تو تب آپ کو، فار ایگزامپل اگر مجھے یہ گھر ملا تو فیکٹری مینجمنٹ نے مجھے یہ لیٹر دیا، ٹھیک ہے نا، اگر میرے بچوں کو یونیورسٹی سے پیسے ملیں گے تو وہ جو ہے وہ فیکٹری مینجمنٹ جو ہے نا وہ اس کا انیشل جو ہے نا وہ لیٹر دے گی۔ تو بدقسمتی سے یہ معاملہ بھی ہے کہ جہاں پہ پیسے بھی جمع کرواتے ہیں، رجسٹریشن بھی ہوئی ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو وہ ان کے ساتھ جو ہے نا مینجمنٹ تعاون نہیں کرتی۔ اسی طرح یہ زیادہ برا حال جو ہے نا مینجمنٹ کی طرف سے یہ سوشل سیکیورٹی میں ہے کہ سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کو وہ پیسے دے دیتے ہیں لیکن لوگوں کو سوشل سیکیورٹی کے کارڈ جو ہے نا وہ نہیں دیتے۔ جو لوگ ہیں ہزار انڈسٹریز کے جو امپلائیز ہیں ان کے زیادہ تر یہ گلے رہتے ہیں کہ یار ہماری جو ٹائمنگ ہے، جیسے آپ نے بتایا تھا کہ 8 گھنٹے ٹائمنگ ہے، تو 12 گھنٹے کئی جگہ پر ہوتی ہے۔ کئی جو فیکٹریاں ہیں جن میں 8 گھنٹے 3 شفٹیں ہوتی ہیں، لیکن بسکٹس کی اگر ہم بات کریں، کمس کی فیکٹری ہے، باقی جو فیکٹریز ہیں ان میں 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے، کوئی جو ہے اوور ٹائم لگا کے 16 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، پھر جا کے ان کی سیلری جو ہے انکریز ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے ایک ادارے کا نام لیا ہے جی، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں کسی بھی ادارے کو جو ہے نا وہ پن پوائنٹ کروں، اور کسی بھی ادارے کو جو ہے نا وہ میں پن پوائنٹ کروں۔ اگر اس طرح سے میں کسی ادارے کو یا کسی شخصیت کو اگر پن پوائنٹ کرنے لگ جاؤں تو پھر بہت بڑے بڑے نام جو ہے نا جی وہ اس پاکستان کی سیاست کے اور جو بزنس مین ہیں ان میں وہ آتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو صورتحال ہے جی وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ 12 گھنٹے کچھ ایسے ادارے ہیں کہ جو منیمم ویج کو اس طرح سے ایکسرسائز کرتے ہیں کہ وہ ڈپٹی ٹائمنگ بڑھا دیتے ہیں اور تنخواہ جو ہے وہ پوری دیتے ہیں، اور اس کی اکاؤنٹ بھی کھلا دیتے ہیں اور اس میں سینڈ کرتے ہیں۔ یہ بدقسمتی سے ہوتا ہے ایسے ہے جی کہ وہ جو ان کو یا تو ان کا لیگل ایڈوائزر جو ہے نا وہ اس طرح سے مشورہ دیتا ہے، اور یا پھر جو ہے نا وہ کوئی آفیسر جو لیبرز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ ان کو جنرلی اسی طرح ہے کہ زیادہ ڈپٹی ٹائم جو ہے نا وہ لیا جاتا ہے، یا پھر اگر 8 گھنٹے ان سے 8 گھنٹے 26 دن کی تنخواہ ہے، اس میں اتوار جو ہے وہ آپ کی چھٹی ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ پوری تنخواہ نہیں دی جاتی۔ اور میں نے یہی گزارش کی ہے کہ ہر ادارے کو فیکٹریز ایکٹ کے تحت جو ہے وہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے، ہر ادارے کو اپنے مزدور کو جو ہے نا وہ منیمم ویج دینی چاہیے، اس کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے، اس کو سوشل سیکیورٹی کا کارڈ، اس کو ای او بی آئی کا کارڈ، اور اس کو ورکر ویلفیئر بورڈ کے تحت جو ہے نا وہ مرحات جو ہے نا وہ ملنی چاہیے، اور اس کو ٹرمینل ڈیوز جو ہے نا یہ پورا کا پورا جو چیزیں ہیں یہ قانون میں ہے۔ اور یہ جو ٹھیکیداری نظام ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ جو ٹھیکیداری نظام ہے یہ ایک زہر قاتل ہے۔ یہ میں یہاں پہ قانونی طور پر بھی میں یہاں پہ ایک ریکویسٹ جو ہے نا وہ انسانی ہمدردی اور شرعی طور پہ بھی یہ کر رہا ہوں کہ جیسے یہ جو منشیات فروش جو ہوتے ہیں نا جی، یہ منشیات کا کاروبار کرتے ہیں تو ہم ان کو بڑی بری نظروں سے دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ حرام کھا رہے ہیں۔ جو جوا کھلاتے ہیں وہ یہ نا، اسی طرح سے جو ٹھیکیدار ہیں اس وقت بہت بڑے بڑے نام ہیں ہری پور کے، اور ہری پور سے باہر کے لوگ ہی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں یہ غریب مزدوروں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، ان کی نسلوں کو نقصان دے رہے ہیں، ان کے بچوں کو نقصان دے رہے ہیں، اور خدا واسطے اپنی روزی روٹی کا بندوبست جو ہے نا وہ خدا آپ کو دے گا، کسی اور جگہ پہ کریں۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ لوگوں کو، اگر آپ کو جو 4 پیسے مل رہے ہیں یہ اس سے جو لوگوں کو ہے نا یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو یہ ٹھیکیداری نظام کیسے ختم ہوگا؟ یہ تو بہت یہ 2010 کا آئی آر اے ہے نا جی، 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبے نے جو ہے نا وہ اپنے انڈسٹریلائزیشن ایکٹ بنائے ہیں اور دوسرے قوانین جو ہے نا وہ بھی بنائے ہیں۔ تو اس میں یہ قانونی طور پر کے پی کے میں
اور بلکہ دوسرے صوبوں میں بھی ہے نا یہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ یہ پریکٹس پہلے سے چلتی آ رہی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیز کے عہدیدار بھی بن جاتے ہیں، وہ پولیٹیکل پرسنالٹیز کے نزدیک بھی ہو جاتے ہیں، پھر ان لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، سارا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، مضبوط لوگ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا جی ان کو یہ چھیڑ چھاڑ جو ہے نا ان کے ساتھ۔ ابھی میں ایک میری لاسٹ جو میری میٹنگ ہوئی تھی جی 1 مئی کو، کے پی گورنمنٹ نے آفیشلی استعفیٰ فاضل شکور صاحب کا میں مشکور ہوں اس چینل کی وسادت سے کہ انہوں نے 16 سال کے بعد سرکاری سطح پہ جو یوم مزدور ہے وہ منایا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ہمارے جو چیف منسٹر صاحب تھے علی امین خان گنڈاپور، تو انہوں نے یہاں پہ ایک اعلان کیا ہے جی کہ میں یہ جو چیک اینڈ بیلنس ہے اس کے لیے ایک مجسٹریٹی نظام جو ہے نا وہ میں یہاں پہ لا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جو جس طرح سے سٹیپس جو ہے نا وہ کے پی گورنمنٹ اور لیبر منسٹر بڑا ایک ہانسٹ نوجوان ہے اور بڑا کمیٹڈ ہے اپنی اس جو کاز ہے اس کو اس کو جو پورٹ فولیو ملا ہے، تو مجھے جو لگتا ہے کہ وہ انشاءاللہ یہ جو ہماری گورنمنٹ جا رہی ہے اس میں جو ہے نا کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی۔ بینک سے اگر خاص طور پر بات کریں تو جو سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ جب ڈیوٹی ان کی بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، ان کو چیئر اویلیبل نہیں ہوتی۔ دیکھیں ایک تو میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ جہاں پر بھی منیمم ویج کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی اور وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ہمارے نمبرز بھی چلا سکتے ہیں، ہماری پوری ایک ٹیم ہے پبلک فورم ہری پور کے پلیٹ فارم سے، ہم جو ہے نا وہ پوری ایک ٹیم کے طور پہ جو ہے نا وہ ہم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جرنلسٹ ہیں، ہمارے ساتھ ایکٹیوسٹ۔ اطار انڈسٹری اسٹیٹ میں پاکستان کسان مزدور تحریک جو ہے یہ ایک پورے ملک کی سطح پہ جو بنی ہوئی ہے، وہاں کے ایکٹیوسٹ ہیں۔ ہیومن یونٹی موومنٹ ہمارے ساتھ ایک تنظیم ہے، وہ ہمارے ساتھ کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہمارے ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ اس وقت ہم انڈسٹری اسٹیٹ اطار میں ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک دفعہ پھر جو ہے نا وہ لوگوں کو موبلائز کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لائیں اور اپنی جو ہے نا اس کو ان کے جو رائٹس ہیں اس کے لیے جو ہے نا وہ آگے جائیں۔ تو یہ ان کا حق ہے، سیکیورٹی گارڈز کا ان کے ساتھ بالکل ظلم ہے۔ اور یہاں پہ میں اس کو اسپیسیفائی کروں گا کہ ہری پور میں ابھی ریسنٹلی الیکشن ہوئے ہیں آل ٹریڈ ایسوسیشن کے، اور وہاں پہ عبدالصبور قریشی صاحب ہیں جو صدر بنے ہیں، ان کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ فرت نواز صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، ان کو بھی، اور ان کے ساتھ جو ینگ تاجرز ہیں جی وہ لوگ جو ہے نا انہوں نے مقابلہ کیا، اب بڑی اچھی انہوں نے ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہوئی ہے ہری پور میں۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ جہاں آپ اپنے رائٹس کی بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں پارکنگ ملنی چاہیے، ہمیں جو ہے نا وہ واش رومز ملنے چاہیے، ہمیں سیکیورٹی ہونی ہے، ریڈیو کو ہٹانا چاہیے، وہاں پہ آپ نے خود ہی جو ہے نا وہ سیکیورٹی گارڈز بازار میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو آپ بہت کم تنخواہیں دے رہے ہیں۔ جو تنخواہیں دے رہے ہیں وہ میں اس کو پن پوائنٹ نہیں کرتا، وہ بہت زیادہ کم ہے، اور میں ان سے گزارش کروں گا جہاں آپ اپنے رائٹس کی بات کر رہے ہیں، میں ہری پور چیمبر آف کامرس سے اچھا یہ جو ہے ہمارا اطار انڈسٹری ایسوسیشن سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بڑے بڑے ڈونیشن بھی دیتے ہیں، وہاں پہ رمضان پیکجز بھی دیتے ہیں، سارا کچھ بھی ہے، لیکن اگر خدا کو حاضر نہ جان کے اگر آپ اس بات کا فیصلہ کریں کہ اگر آپ یہ سب کچھ دینے کے سے پہلے اگر آپ اپنے مزدور کو پوری مراحت نہیں دے رہے ہیں، تو پھر آپ کی جو یہ زکوٰۃ خیرات جو ہے اس کا سٹیٹس آپ بھی خود ہی چیک کر لیں۔ تو یہ جو ہے یہ ہماری جو ہے وہ اس پلیٹ فارم پہ جو ہے نا ہم کافی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ایجیٹیشن سے کچھ بھی نہیں بنتا، ہم ڈائلاگ پہ ٹیبل ٹاک پہ آ کے جو ہے نا مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کی نوبت اگر آتی ہے جہاں پہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ اکڑ خانی کرتا ہے، ادارہ ہے جی یہاں پہ انگلش بسکٹ میں اس پازیٹیو سینس میں ان کا نام لے رہا ہوں، تو وہاں پہ جس وقت انہوں نے جس وقت وہ منیمم ویج نہیں دے رہے تھے، جس سوشل سیکیورٹی نہیں دے رہے تھے، جس وقت ای او بی آئی نہیں دے رہے تھے، جس وقت وہ گریجویٹی نہیں دے رہے تھے، تو اس وقت ان کی جو لیبرز اٹھی ہے اور ہمارے جسٹ نوٹس میں آیا، ان کی موومنٹ ہم نے نہیں بنائی، انہوں نے خود بنائی ہے۔ تو پھر وہ ان کے جو آج جو وہاں پہ جو امپلیمنٹیشن ہے ٹھیکیداری نظام کے علاوہ، ٹھیک ہے نا، ٹھیکیداری نظام انہوں نے ختم نہیں کیا، منیمم ویج وہ دے رہے ہیں، اور اطار انڈسٹری اسٹیٹ میں یہ بہتر ادارہ ہے کمپیریٹیولی، اور منیمم ویج وہ دے رہے ہیں، سوشل سیکیورٹی وہ دے رہے ہیں، ای او بی آئی وہ دے رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ٹرمینل ڈیوز ہیں وہ دے رہے ہیں۔
تو یہ ہم نے لاگو کروایا ہے۔ اس طرح سے کافی سارے ایسے ادارے ہیں جو ہے نا وہ جس میں ہم نے جو ہے نا وہ ایجیٹیشن کے ساتھ، لیٹیگیشن جو ہے نا اس میں ہم عدالتوں میں نہیں گئے، ہم نے پھر دعوے بولے ہیں ان کے اوپر، پھر ہم نے کیمپ لگائے ہیں، پھر تھانہ کچہری پولیس گرفتاریاں، یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ہم نے بھگتا ہے، اور ہم ان چیزوں سے نہ ڈرتے ہیں نہ کچھ کہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم انڈسٹری کے لیے بھی ایک اچھا ماحول جو ہے نا وہ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ میں جس ادارے میں یونین کا صدر ہوں، اور اس ادارے میں ہم بڑے احتیاط کے ساتھ، ہم نے جو یونین ہے 2 یونینیں ہیں وہاں پہ، ہم نے وہاں پہ الیکشن لڑے ہیں، رجسٹرار ٹریڈ یونین نے بڑے میرٹ پہ وہاں پہ الیکشن کروائے ہیں۔ اس کے بعد میری جس لیڈ میں کر رہا تھا ورکر یونین ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس کو، ہم جیتے ہیں۔ اس وقت ہم اپنی مینجمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح کی کوئی ہماری نہیں ہے کہ جی ہم ان کے خلاف کوئی غیر ضروری بیان بازی کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں جی کہ ہمارے جو ڈائلاگ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارے معاملات ان کے ساتھ حل ہو جائے۔ پچھلے دنوں کچھ ایک آدھ ایشو جو ہے نا ہمارا آیا تھا، جس میں ہماری انہوں نے جو سیلری ریگولر سیلری تھے وہی روک دی تھی، تو اس پہ پھر ہم نے سٹرائک کی، اور اس پہ میں یہاں پہ آپ کے چینل کے توسط سے ڈی ایس پی خانپور عزیر خان اور ایس ایچ او اطہار شہریار، وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو ہمارا ساتھ دیا، اور ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ایٹ اسپاٹ آ کے حل کروایا۔ اور ابھی بھی مینجمنٹ نے جو ایک کمٹمنٹ کی ہوئی تھی اس ایک سیلری جو ہے نا وہ جو پینڈنگ سیلری تھی اس عید پہ دینے کی، تو وہ انہوں نے نہیں دی ہے، لیکن کچھ ہمیں امید ہے کہ عید کے فوراً بعد جو ہے نا وہ ادا جائیں۔ اگر وہ نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے آگے کیا کریں۔ جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بھی کوئی آپ کے پلان ہوتے ہیں کہ جو لیبر طبقہ ہے اس پہ تھوڑا سا اس میں بھی دے دیں چھٹیوں کے حوالے سے؟ چھٹیاں جو لیبر لاز میں ہے نا جی، وہ ہر مزدور کو سال میں 32 چھٹیاں، جن میں 10 کیجول لیوز ہیں، 8 ان کو میڈیکل لیوز ہیں، اور 14 چھٹیاں جو ہیں جی وہ ان کو اینول لیوز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ قانون ہے، یہ ہم کو اپنے طرف سے بات نہیں کرتے، نہ یہ ہم کوئی اس طرح کی کوئی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا اس طرح سے، یہ لیبر لاز میں ہے۔ یہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ لیبر ڈپارٹمنٹ سوائے منیمم ویج کے علامتی چلان کو 8-10 کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ 4-6 آفیسر ہیں، میں ابھی کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہتا، پہلے بھی اس طرح کے کوئی انٹرویو میں کوئی ان کی طرف سے گلے شکوے آئے ہیں۔ 4 لیبر آفیسرز ہیں، 4 ذمہ دار آفیسرز ہیں ہری پور میں، جو اس لیبر لاز کی امپلیمنٹیشن کی رسپانسبلٹی ان پہ ہے۔ وہ اگر 4-6 بندے جو ہے نا جی وہ اگر ٹھیک ہو جائیں اور اس کو ان لوگوں کو پنش کرنے لگ جائیں، تو میرے خیال میں یہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ آتا ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں جی اتوار کو چھٹی ملنی چاہیے، منیمم ویج پہ تھا، ہم کافی عرصہ سے ہم یہی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم کافی ساری چیزوں کو ہم خود جو ہے نا وہ چھوڑ رہے ہیں، مطلب اس کو اپنے ایجنڈے میں رکھنے کے لیے کہ جی ہم اگلے مرحلے میں جائیں گے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ 2007-8 سے میں جو ہے نا وہ اس کام پہ شروع ہوا ہوں۔ ہم اس وقت کا یہی کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں جو بیسک جو چیزیں ہیں وہ مل جائیں، لیکن جو انڈسٹریلسٹ ہے جی اس وقت ان کو پولیٹیکل سپورٹ بھی ہوتی ہے، ان کو دولت کا نشہ بھی ہوتا ہے، وہ ہم لوگ غریب بھی ہوتے ہیں، مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور سچ بات یہ ہے کہ جس وقت ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے واپس آنے تک وہ روزی روٹی کے چکروں میں کہ جی میں نے بچی کو چپل لے کے دینے ہیں، بیٹے کو بیگ لے کے دینا ہے، گھر میں آٹا لے کے جانا ہے، تو وہ آگے اپنے رائٹس کے حوالے سے کیا سوچے گا۔ اور یہاں پر میں جو این جی اوز ہیں اور یہاں پر جو ان کا جو لیبر ڈپارٹمنٹ کا جو ایجوکیشن ونگ ہے، اس سے میں اس کو پہلی فرسٹ آف آل حکومت پاکستان سے میری کے پی کے گورنمنٹ سے گزارش ہوگی کہ یہ جو ایجوکیشن ونگ ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کا، اس کو جو ہے نا وہ ٹھیک طریقے سے ایکٹیو کریں، ان کو فنڈنگ کریں، اور تاکہ وہ لوگوں کو جا کے انڈسٹریوں میں جا کے انڈسٹریل ہبز میں جائے، کالونیوں میں جائے، لیبر تنظیموں سے رابطہ کرے، اور جو ان کے رائٹس ہیں وہ جو ہے نا وہ ان کو پہنچائے۔ ہمارے پاس جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر طارق قریشی صاحب جو ہیں، وہ ایک بہترین قسم کے انہوں نے ہینڈ بلز اور انہوں نے جو ان کے لیکچرز ہوتے ہیں وہ بہترین ایک سرمایہ ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کا۔ تو ان لوگوں کو، ان جیسے لوگوں کو جو ہے نا وہ پرموٹ کیا جائے، اور ان لوگوں کی خدمات جو ہیں جو دینا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان لوگوں کو جو ہے نا وہ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے، اور اس سے کافی زیادہ اویئرنیس ہو۔ خدا واسطے اپنے میں یہ اختلافات ختم کریں۔ اس کا جو آپ کی جو اوپر موومنٹ ہو رہی ہے اس کا اثر، پازیٹیو اثر اگر گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ کی جو لڑائی ہے
اس کا اثر ہم پہ جو ہے نا وہ بڑا منفی پڑ رہا ہے. تو میں جتنے بھی مزدور تنظیمیں ہیں، یہ جتھے ہیں، جو لیڈرز ہیں، میری ان سے ایک ہی گزارش ہے کہ ایک اپنے آپ سے اختلافات ختم کریں. ہمارے لیے نہ کارخانے دار کچھ چیز ہے، نہ ڈپارٹمنٹس کچھ چیز ہے، نہ پالیٹیشین ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے. ہمارے راستے میں اگر رکاوٹ ہے تو مزدور طبقے کے اختلافات ہو. اور ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے چاہتے ہیں زیادہ پھر ملوں گا پھر کسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان محمد کمران کو اجازت. اللہ حافظ.